الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تو اسے یوں ہی بے خبر، بے سمت، بے مقصد نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اسے زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بھی بتا دیا کہ وہ کیا کرے، کیا نہ کرے، کن راستوں پر چلے اور کن سے بچے، کیسے جیے اور کیوں جیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا چراغ روشن کیا جو وحی کی صورت میں قرآن اور سنت کے ذریعہ انسانوں تک پہنچایا، تاکہ انسان اندھیروں سے نکل کر کے اجالے کی طرف آ جائیں اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اب انسان کی ذمہ داری بن گئی کہ رب کی اتاری ہوئی ہدایت کو سمجھے، اسے قبول کرے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے، کیونکہ اسی میں اس کی اصل کامیابی ہے۔ یہ ہدایت کیا ہے؟ یہ ہدایت ایسے ہی ہے جیسے ایک ملک کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، جسے فالو کر کے وہاں کے رہنے والے وفادار شہری کہلاتے ہیں، ویسے ہی پوری دنیا کے لیے اللہ نے ایک کانسٹیٹیوشن اتارا ہے، اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام قرآن اور سنت ہے۔ اسے فالو کریں گے تو ہم رب کے وفادار بنیں گے۔ اس کے بعد ہم دو اصول کو یاد رکھیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سکھایا اور خلفائے راشدین نے اس پر عمل کیا، اور اس کے بعد جو کچھ بھی دین میں شامل کیا گیا وہ کتنا ہی اٹریکٹیو کیوں نہ ہو، اگر وہ قرآن اور حدیث اور صحابہ کی سمجھ سے ہٹ کر ہے تو وہ دین نہیں بلکہ ایجاد بندہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا وہ مکمل، جامع اور قیامت کے دن تک کے لیے بالکل کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل فرما دیا۔ اعلان یہ صاف بتا رہا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں نہ کمی کی گنجائش ہے نہ اضافہ کی گنجائش۔ اس لیے بعد میں جو رسومات، جو عقائد، جو عبادات دین میں داخل کی گئیں جن کا قرآن میں ثبوت نہ ہو، حدیث سے ثبوت نہ ہو، صحابہ کے عمل میں نہ پائے جائیں، انہیں دین کہنا دین میں تحریف ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنتا فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ۔ جو آدمی دین میں کوئی نئی چیز پیدا کرتا ہے اور اسے بدعت حسنہ سمجھتا ہے، گویا وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ دین کو پہنچانے میں خیانت سے کام لیا ہے، اور ایسا ہو نہیں سکتا۔ دوسرا اصول جو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ دین قرآن و سنت سے آتا ہے، نہ کہ لوگوں کے عمل سے۔ یہ تو ہمارے گاؤں سے ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے۔ لوگ کیا کہیں گے اگر ہم ایسا نہ کریں؟ قرآن نے کیا سمجھایا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی مانیں گے جو ہم اپنے باپ داداؤں سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اس وقت بھی باپ داداؤں کے طریقے کو اپنائیں گے جبکہ وہ کچھ بھی سمجھ نہ رکھتے رہے ہوں اور ہدایت پر نہ رہے ہوں؟ خلاصہ یہ ہے کہ دین کی پہچان صرف وحی سے ہوگی، نہ کہ روایت سے، نہ کہ رواج سے۔ جو عمل قرآن اور سنت سے ثابت نہ ہو وہ رواج ہو سکتا ہے، وہ روایت ہو سکتی ہے، دین نہیں ہو سکتا۔ ان دو اصولوں کو سمجھنے کے بعد
اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ محرم کی فضیلت کیا ہے اور پھر اس کی بدعات کیا ہیں۔ ابھی ہمارے سروں پر ماہ محرم کا مہینہ سایہ فگن ہے۔ یہ مہینہ واقعی بہت زیادہ اہمیت رکھنے والا مہینہ ہے، کیونکہ یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا، اور کیا کہا؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان 4 مہینوں میں خاص طور پر اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ نفسوں پر ظلم کرنے کا واضح مفہوم یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں خاص طور پر، ویسے تو سال بھر گناہوں سے بچنا ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں خاص طور پر بندے کو گناہوں سے بچنا چاہیے۔ تو گویا کہ محرم کا مہینہ نیکیوں کے انجام دینے کا مہینہ ہوا، گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہوا، اور اسی طریقے سے اس مہینے کی خاص اہمیت یہ ہے کہ اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ روزے سے آباد کیا جائے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ گویا کہ محرم کا روزہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت رکھنے والا روزہ ہوگا۔ اسی لیے ابو عثمان النہدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کانوا یعظمون 3 عشرات، کہ اللہ والے اسلاف کرام 3 عشروں کی قدر کیا کرتے تھے، رمضان کا آخری عشرہ، ذو الحجہ اور محرم کا پہلا عشرہ۔ محرم کے مہینے میں یوں تو پورے مہینے روزہ رکھیں تو اچھی بات ہے، البتہ خاص طور پر عاشورہ کا جو دن ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں خود روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ کفار قریش بھی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ کے یہودیوں کو عاشورہ کے دن 10 محرم کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے ان سے پوچھا، ما هذا اليوم الذي تصومون، آخر اس دن تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو، اس کی کیا اصلیت ہے؟ تو انہوں نے کہا، هذا يوم عظيم انجى الله فيه موسى وقومه واغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه، کہ آج کا دن بہت زیادہ اہمیت رکھنے والا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنو اسرائیل کے ساتھ فرعون کے چنگل سے نجات دیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، لہذا ہم بھی آج کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، کہ ہم تم لوگوں کے مقابلہ میں موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب اور روزہ رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ نے خود روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور راجح قول کے مطابق رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ جب ہجرت مدینہ کے دوسرے سال رمضان کے روزے فرض قرار دے دیے گئے تو عاشورہ کے روزے کو اختیاری کر دیا گیا کہ جو چاہے رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ صرف 10 محرم کو ہی رکھتے رہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 سال پہلے، جیسا کہ صحیح مسلم میں آیا ہے، یہ اشکال پیش کیا تھا کہ ھذا یوم تعظمہ الیہود والنصارى، کہ عاشورہ کا دن وہ دن ہے کہ جس کی تعظیم یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہود و نصارہ کی ہر عمل میں مخالفت کی جائے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا تھا، فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، کہ اگلے سال زندہ رہا تو 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن اتفاق یہ کہیے کہ اگلا محرم آنے سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں وفات پا چکے۔
لیکن چونکہ آپ نے بتا دیا تھا اس لیے آپ کی یہ سنت ثابت ہو گئی، لہذا ہمیں چاہیے کہ عاشورہ کا روزہ رکھیں اور اس سے پہلے 9 محرم کا بھی روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ اس روزے کی فضیلت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ یکفر السنہ الماضیہ، کہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت سعادت کی بات ہے کہ اگر ہم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جا رہے ہوں۔ اسی لیے اللہ والے عاشورہ کے روزہ کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سفر میں بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، یعنی رمضان میں اگر کوئی آدمی سفر کرتا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن ابن عباس اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم تھے وہ کہا کرتے تھے کہ رمضان کے روزے اگر چھوٹ جاتے ہیں سفر کی حالت میں تو بعد میں قضا کر لیں گے، لیکن عاشورہ کا روزہ اگر چھوٹ جائے گا تو بعد میں قضا نہیں کر سکتے، اس لیے سفر کی حالت میں بھی عاشورہ کے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عاشورہ کے روزہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اللہ والے اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ عزیز بھائیوں اور دینی بہنوں، ایک سوال یہ ہے کہ عاشورہ کا روزہ آخر کس کی یاد ہے؟ عاشورہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کی نجات کا قصہ یاد دلاتا ہے۔ عاشورہ کا روزہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ وقت تھا جب کہ فرعون نے بنو اسرائیل کو ستانا شروع کیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی نجات کے لیے پیدا کیا، اور موسیٰ علیہ السلام ایک دن بنو اسرائیل کو لے کر کے نکل جاتے ہیں، فرعون کو پتہ چل جاتا ہے، تعاقب کرتے ہوئے پیچھے سے اپنی فوج لے کر کے نکلتا ہے، سامنے میں سمندر ہے، بنو اسرائیل پریشان ہو جاتے ہیں کہ پیچھے سے دشمن آ رہا ہے اور سمندر کو پار کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ کہا بنو اسرائیل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں کہتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے جو ہمیں راستہ دکھائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ لاٹھی ماریے سمندر میں راستہ بن جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر کے اس راستے سے پار کر جاتے ہیں، اور فرعون اپنی فوج کے ساتھ اسی راستے سے پار کرنے کے لیے جب پوری فوج سمندر کے اندر والے حصے میں جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سمندر کو بہا دیتا ہے اور فرعون اپنی فوج کے ساتھ سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ عاشورہ کا یہ دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے چنگل سے نجات ملی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزے رکھے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کا جو دین ہے وہی دین آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسوی سنت کو زندہ کرتے ہوئے خود روزہ رکھا اور ہمیں یہ سنت دیا کہ ہم عاشورہ کے دن روزہ رکھیں۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور یہ ہے عاشورہ کی حقیقت، اور بس اس سے ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ سنت کیا ہے جسے فالو کرنا چاہیے۔ اور آج ہمارے سماج میں محرم کے نام پر جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کو آسانی سے ہم سمجھ کر کے دونوں میں فرق کر سکتے ہیں۔